والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا اذن من آج میں قرآن کریم فرقان حکمت سورہ نحل کی آیت نمبر 111 112 113 114 115 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کے حضور تعالیٰ مناچیز کو صحیح بیان کرنے کی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، اس دن آئے گا ہر نفس جھگڑا کر رہا ہوگا، ان نفسها، ہر کوئی اپنے آپ سے لڑ رہا ہوگا، جھگڑا کر رہا ہوگا، نفس نفس۔ وَتَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پورا بدلہ دیا جائے گا ہر ایک کو جو اس نے کیا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات ہے قیامت کے دن کی، قیامت کے دن نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے، آپ امیر المومنین تھے، کہنے لگے اے کعب کوئی بات بتائیے ہمیں، ایسی بات بتائیں کہ جس سے ہمیں خوف پیدا ہو۔ آپ کہنے لگے یا امیر المومنین آپ یا کوئی 70 نبیوں کے ساتھ بھی آ جائے گا قیامت کے دن تو اپنے آپ کو کم سمجھے گا، اپنے آپ کو کم سمجھے گا، گھبراہٹ کا شکار ہوگا، گھبراہٹ کا شکار ہوگا۔ آپ فرمانے لگے اے کعب اور بتائیے، آپ فرمانے لگے کہا کہ جب جہنم کو 1000 سال کی مسافت سے دور ہوگی، 1000 سال کی مسافت سے دور ہوگی، اور اس کی جو گرماش سے، اس کی تپش سے انسانوں کے دماغ جو ہیں ابلنے لگیں گے اور ابل کر بہہ جائیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہا کہ اے کعب اور بتاؤ، کیونکہ میرے نبی نے بتائی یہ باتیں، کہا کہ کعب اور بتاؤ اے امیر المومنین قیامت کے دن جہنم ایسی آواز نکالے گی ہر آدمی گھٹنے کے بل گر پڑے گا۔ نبی بھی کہا ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، وہ بھی گھٹنے کے بل گر جائیں گے، ہر ایک نفسہ نفسی کر رہا ہو۔ آپ نے اپنی گردن جھکا لی، گردن جھکا لی، خاموش سناٹا چھا گیا۔ پھر آپ کہنے لگے اے عمر آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، پھر یہ آیت پڑھی، کہا دیکھو اس کا مقصد کیا ہے، اس آیت کے مفہوم کیا ہے؟ اس آیت کے مفہوم ہی یہ ہے کہ اس دن ہر بندہ نفسا نفسی کیا کرے۔ آگے چلیے وَضَرَبَ اللَّهُ، اور بیان کی اللہ نے مثال، مثلا قریہ ایک شہر کی مثال، کانت آمنۃ مطمئنہ، وہ امر و سکون سے رہ رہے تھے، یاتیہا کہ آتا ہے ان کے پاس، رزقہا رغدا، پاک کثرت روزی مل رہی تھی ان کو، ایک شہر تھا امن سے رہتا تھا، ان کو باقی روزی مل رہی تھی،
من کل مکان فکفرت، تو ان میں سے ناشکری کی، بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو پھر کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، تو اللہ نے لباس الجوع، ان پر بھوک کا لباس مسلط کر دیا، والخوف، اور خوف، بما كانوا يصنعون، اس کے باعث جو وہ کارستانیاں کرتے تھے۔ اب سوچنے کی بات ہے، خوشحال تھے، انہوں نے کیا کیا؟ ناشکری کی، ناشکری کی، تو اللہ نے ان پر بھوک کا عذاب مسلط کر دیا، یعنی قحط شروع کر دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، تو ان کے پاس ایک رسول آیا، فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے اسے بھی جھٹلا دیا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پھر پکڑ لیا عذاب نے انہیں، وَهُمْ ظَالِمُونَ، وہ ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ فَكُلُوا، پس کھاؤ، مما، اس سے، رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں رزق حلالا طیبہ، پاک رزق، واشکروا، شکر کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ تفسیر میں آیا، کہا کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، زوری آپ کو نکالا مکے سے، تنگ کر کر کے آپ چلے گئے، بڑے خوشحال تھے، لیکن تفسیر میں آیا کہ 7 سال ایسا قحط پڑا ان پر، ایسا قحط پڑا، کھانے کے لالے پڑ گئے، بچے بھوک سے مرنے لگے۔ پھر لوگ آئے، حضور یا رسول اللہ کچھ کیجئے، کچھ کیجئے۔ پھر میرے آقا نے دعا کی ان کے لیے، مکے والوں کے لیے۔ ابو سفیان جو ایمان لے آئے تھے، خود آیا، یا رسول اللہ دعا کی، بہت زیادہ قحط پڑ گیا، خود دعا کی، اور فرمایا کیوں آیا ان کے لیے؟ کہ انہوں نے نعمت کا انکار کیا۔ نعمت کون ہے؟ اللہ کی حبیب نعمت ہے۔ اللہ کی نعمت کا ناشکران نعمت کیا تو ان پر قحط مسلط کر دیا گیا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بندہ چھوٹی سی بھی اللہ کی نعمت کھائے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اگر نعمت کرنا چاہتے ہو، اللہ کا شکر گزار بننا چاہتے ہو، اپنے سے نیچے کو دیکھو تو شکر گزار بنو گے، اوپر دیکھو گے تو حریص بنو گے، حاسد بنو گے، حسد کرنے لگ جاؤ گے۔ اگر تم پیدل جا رہے ہو تو اس کو دیکھو جو لنگڑا ہے، اگر تم بس میں جا رہے ہو تو اس کو دیکھو جو پیدل چل رہا ہے، تو تم شکر گزار بنو گے۔ اگر تم گھر میں رہتے ہو تو اس کو دیکھو جو جھوپڑی میں رہتا ہے، اگر تم جھوپڑی میں رہتے ہو اس کو دیکھو جو میدان میں رہتا ہے، اگر تم سالن سے روٹی کھاتے ہو تو اس کو دیکھو جو سوکھی روٹی کھاتا ہے، اگر تمہارے پاس کپڑے ہیں تو اس کو دیکھو جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اگر تمہارے پاس ہاتھ ہیں اس کے دیکھو جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو، اپنے سے نیچے کو دیکھو، شکر گزار بن جاؤ گے۔ آگے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم واللحم الخنزیر وما اہل لہ غیر اللہ بھی، کہ اللہ نے حرام کیا ہے تم پر مردار کا گوشت اور خون، واللحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لہ غیر اللہ، جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ ہم ذبح کرتے کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر، وہ حلال ہے۔ اگر کسی اور کا نام لے دیا تو حرام ہو جائے گا۔ وما اہل لغیر اللہ، حرام ہے وہ جانور جس پہ ذبح کا غیر کا نام لیا جائے۔ فما نضطر غیر باغ ولا عاد، اسلام کتنا آسان ہے۔ کہا کہ اگر اتنی نوبت آ گئی، تمہاری جان نکلنے کو ہے، تمہاری جان جانے کو ہے، تو اسلام نے اجازت دی ہے کہ تھوڑا سا کھا لو جان بچانے کے لیے، لذت کے لیے، حد سے بڑھنے والا نہ ہو۔ فإن اللہ غفور رحیم،
بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس آیت کی تفسیر جو ہے پیچھے سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے۔ اللہ ہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا